بسم اللہ الفتاح العلیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ میاں یا اللہ سائیں کہہ کے پکارنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب مختصراً تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ان ناموں سے پکارا جائے گا جو اللہ رب العزت کی ذات کے شایان شان ہوں گے، اور جو کلمات اور جو نام اللہ پاک کی ذات کی شان کے لائق نہیں ہوں گے، جو اللہ کے شایان شان نہیں ہوں گے، ان کلمات اور ناموں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا جائے گا۔ آئیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے میرے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے کہ ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، یعنی اللہ کہہ کے پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ کو پکارو تو اللہ کہہ کے پکارو، یا رحمان کہہ کے پکارو، یا اس کے ان ناموں سے پکارو جو اچھے ہیں۔ تو اللہ کا وہ نام اچھا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ کا وہ نام اچھا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام ہمیں یاد کروایا۔ جو اللہ کے وہ نام اور وہ اسماء مقدسہ جو قرآن و حدیث میں آئے، ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارا جائے تو وہ اللہ کے ذات کے شایان شان ہوں گے، اور وہ کلمات اور وہ اسماء جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، ان ناموں سے اللہ کو نہیں پکارا جائے گا۔ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا جائے گا، یا او ادعوا الرحمن، رحمان کہہ کے پکارا جائے گا، یا ستار، غفار، رؤوف، رحیم، کریم، اسماء مقدسہ جو قرآن و سنت میں آئے ان ناموں سے پکارا جائے گا۔ اور اگر کسی دوسری زبان کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو پکارنے کے لیے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ کلمہ استعمال کیا جائے، وہ اسم اللہ کے لیے استعمال کیا جائے جو اللہ کی ذات کے شایان شان ہو۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسم اور وہ کلمہ اللہ کی ذات کے شایان شان ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عزت اور ناموس کے خلاف نہ ہو۔ ایسا جملہ، ایسا کلمہ، ایسا نام جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا ایک برا۔ بندہ کہے کہ میں اچھا نام ذہن میں رکھ کے تو اللہ کو پکار رہا ہوں، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ جس جملے کا، جس کلمے کا، جس اسم کا ایک معنی اچھا اور ایک برا ہو، تو وہ لفظ، وہ کلمہ اور وہ اسم اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو اللہ میاں اور اللہ سائیں کہنا ہے، تو اس میں میاں اور سائیں یہ جو دو لفظ ہیں، ان کا ہم معنی دیکھتے ہیں۔ اگر اس کا معنی اللہ کی ذات کے شایان شان ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کا معنی اللہ رب العزت کی ذات کی شان کے لائق نہیں تو پھر ہمیں اس سے رجوع کرنا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے لیے اللہ تعالی، اللہ پاک، اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت یا باری تعالی، یا اللہ کے دیگر ناموں کے ساتھ اسے پکارا جائے گا۔ میاں اور سائیں استعمال نہیں کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ اردو کی معروف لغت کی کتابیں ہیں، ایک قائد اللغات اور دوسری ہے فیروز اللغات۔ ان دونوں کے اندر میاں کا جو معنی لکھا گیا ہے، ایک اس کا معنی ہے شوہر، ایک اس کا معنی ہے خواجہ سرا، ایک اس کا معنی ہے بیٹا میاں کا، اور ایک معنی ہے کہ میاں کا لفظ
جو اپنے برابر والے شخص کو مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یا اپنے سے چھوٹے شخص کے لیے مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے عام استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ارے میاں تم اپنی کہو، ارے میاں تم اپنی سناؤ، ارے میاں کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے اپنے جیسے کو یا اپنے سے کم تر کو۔ تو ارے میاں کا لفظ مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے جیسوں کے لیے یا کم تر کے لیے، اور میاں کا مطلب شوہر، خواجہ سرا اور بیٹا۔ اب آپ بتائیے کہ میاں کا وہ کون سا معنی ہے جب ہم اللہ میاں کہیں گے تو وہ ذہن میں رکھا جائے؟ شوہر، خواجہ سرا، عام بندہ جس کو ارے میاں کہہ کے پکارا جائے، یا بیٹا۔ یقیناً یہ چاروں معنی اللہ رب العزت کی ذات کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو اللہ میاں نہ کہا جائے۔ دوسرا ہے اللہ سائیں۔ تو سائیں کا معنی ہے قائد اللغات کے اندر خامد، سائیں کا معنی ہے فقیر، اور سائیں کا معنی ہے بھکاری۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ سائیں جب کہا جائے تو خامد مراد اس کی شان کے لائق نہیں، فقیر اور بھکاری اس کی شان کے لائق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ سائیں کا مطلب سردار ہوتا ہے تو جس لفظ کا ایک معنی اچھا ایک برا ہو اسے اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تو خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بھی یہی قاعدہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 کے اندر، کہ وہ لفظ جس کا ایک معنی اچھا اور ایک برا ہو، وہ لفظ، وہ کلمہ اور وہ اسم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا، چہ جائے کہ کوئی اللہ کے لیے استعمال کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یعنی اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ ایک لفظ کو منافق برے معنی کے طور پہ استعمال کرتے، صحابہ کرام برے معنی کے نیت سے استعمال نہیں کرتے تھے۔ منافق برا معنی لے کے ذہن میں تو بلاتے، اللہ رب العزت نے ایسے لفظ کا استعمال قرآن میں منع کر دیا جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور ایک برا۔ کہا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہم وہ کلمہ، وہ اسم، وہ جملہ اور وہ لفظ استعمال کریں گے جس کے دونوں معنی اور سارے معنی اچھے ہوں، اور جس کا ایک معنی اچھا اور ایک برا ہو وہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو اللہ سائیں اور اللہ میاں کہنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اللہ کی شایان شان الفاظ اللہ کریم، اللہ رحیم، اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت جیسے پیارے کلمات سے اللہ کو پکارا جائے، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، مصطفیٰ جان رحمت جیسے خوبصورت کلمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ کا اور اپنے محبوب کی بارگاہ کا حیا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔